اسلامی ممالک میں سے ایک بڑا عظیم ملک حجاز مقدس جو آج سعودی عرب کے نام سے مشہور ہے، اس کے حاکم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ملک سعودی عرب میں وہ سزائیں دیں گے جو قرآن سے ثابت ہیں، جن کا ثبوت قرآن میں نہیں، حدیث سے ثابت ہے، آئندہ کے بعد وہ سزائیں نہیں دی جائیں۔ یہ ایک وجہ سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں، اور ایک بہت بڑا فتنہ پاکستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا کہ بس قرآن کافی ہے۔ یہ اصل میں ہوا پتہ کیا؟ اگر فتنہ پیدا ہوتا اور یہ کہہ دیتا کہ بس قرآن کافی ہے تو لوگ اس کی بھرپور مخالفت کرتے۔ ایسے نہیں فتنے پھیلتے، فتنے دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹتے۔ پہلے یہ کہا کہ یار یہ جو فقہا ہیں ان کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کافی نہیں ہے؟ تو پہلے سب سے نیچے والے درجے کی نفی کروائی کہ پہلے یہ جن بزرگوں کو مانتے ہیں سلسلہ بس سلسلہ قرآن اور حدیث جو ان تک چل کے آیا ہے اس سلسلے کو کاٹو۔ جب دیکھا لوگ اچھی طرح اولیاء اللہ کے اور محدثین کے مخالف ہو گئے کہ نہیں وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے کیا کمال کیا، ان کی مخالفت کروا دی، پھر دوسرے درجے میں دوسرے طبقے میں اوپر گئے کہ نہیں بس قرآن کافی ہے، کوئی رسول اللہ دی حدیث دی بہت ہی ضرورت ہے۔ نماز میں 4 چیزیں ہیں ہمارے پاس، کہا کہ فرض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل۔ سب سے پہلے نوافل چھڑوائے، وہ نفل کوئی ضروری نہیں ہوتے، پھر سنت چھڑوائی کہ کوئی نہیں اے نہ بھی پڑھو تو گناہ نہیں ہوتا، پھر واجبات کی طرف گئے، پھر یہاں تک میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ دین دشمنوں نے کہا کہ سجدوں میں تسبیح بھی فرض نماز میں سجدوں میں 3 کی بجائے 1 تسبیح پڑھ لو یہ کافی ہے۔ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اسلام کی بنیادی چیزوں کو کھوکھلا کیا تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائے۔ اور اس وقت جب ہم قرآن مجید کے قریب ہونے کا وقت ہے، سنت کے قریب ہونے کا وقت ہے، تو ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمارے کانوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے، اپر کلاس طبقہ یہ کہہ رہا او نہیں بس قرآن کافی ہے، جو قرآن کے اندر نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث تو بعد میں آئے ہوئے لوگوں کی لکھی ہوئی، جس نے یہ کہا حدیث بعد میں آئے ہوئے لوگوں نے لکھی ہے، اس نے نہ صرف حدیث کا انکار کیا، اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ قرآن مجید بھی حضور کے دور میں نہیں لکھا ہوا تھا بابا، قرآن مجید بھی حضور پاک کے دور میں نہیں لکھا ہوا تھا، قرآن مجید بعد میں لکھا گیا۔ یہ جو مصحف ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہ درجہ ہے، جب لوگ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی حدیث چھوڑ دی، پھر قرآن کا مخالف بنانے کے لیے کہا جائے گا قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا نا، جب رسول کی حدیث نہیں مانتے تو قرآن کیوں مانتے ہو؟ تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ کر کے مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے پوری طور پر اتار دیا جائے گا اور بتایا جائے گا نہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے نہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، ہم تو آزاد خیال ہیں ملالہ کی طرح کے، بس جو دل میں آیا وہ کر لو۔